اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گشت کے چند اہم واقعات۔ دنیا میں کون بادشاہ ایسا ہوگا جو خود چوکیداری کا کام بھی سر انجام دے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو تنہا مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور صرف ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، اور راستہ چلتے چلتے کوئی مجرم قابل سزا مل جاتا تو وہیں اسے سزا دے دیتے، اور راتوں کو تنہا گشت کرتے۔ نہ صرف مدینہ بلکہ باہر سفر میں جاتے تھے، اور وہاں کے لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کا درہ دوسروں کی تلواروں سے زیادہ خوفناک تھا۔ ان کے گشت کے واقعات یوں تو بہت ہیں، مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے چند اہم واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ ایک روز تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ میں آ کر رکا اور شہر کے باہر ہی ٹھہرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آؤ آج رات ہم تم اس قافلے کی حفاظت کریں۔ چنانچہ شب کو دونوں اس قافلے کی حفاظت میں مشغول رہے۔ تہجد کی نماز دونوں نے وہیں پڑھی۔ رات میں بار بار ایک بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ماں سے جا کر فرماتے تھے کہ اپنے بچے کو کیوں رلاتی ہو؟ آخر رات میں اس کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے جا کر فرمایا کہ تو بری ماں ہے، تیرے لڑکے کو رات بھر قرار نہیں آیا۔ وہ عورت بولی، اے خدا کے بندے، تو نے مجھے پریشان کر دیا۔ بات یہ ہے کہ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، مگر وہ بچہ ابھی چھوڑنے کو تیار نہیں، اس لیے بے قرار رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کتنے مہینے کا ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی چند مہینے کا ہے۔ آپ نے کہا تو پھر اتنی جلدی دودھ کیوں چھڑاتی ہو؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب وظیفہ اس بچے کا مقرر کرتے ہیں جو دودھ چھوڑ چکا ہو۔ آپ نے فرمایا تم ابھی جلدی نہ کرو۔ پھر آپ نماز فجر پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور بعد نماز کے آپ بہت روئے اور فرمایا کہ کیسی خرابی عمر سے ہو گئی، معلوم نہیں کتنے مسلمان بچوں کی اس نے جان لی۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ لوگ اپنے بچوں کے دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کریں، مسلمان بچوں کا وظیفہ پیدا ہوتے ہی مقرر کر دیا جائے گا۔ پھر یہی حکم آپ نے تمام صوبوں کے حکام کو لکھ بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے۔ ایک عرابی کی طرف سے آپ کا گزر ہوا جو اپنے خیمے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ یہی باتیں آپ اس سے کر رہے تھے کہ یکایک خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ عرابی نے کہا کہ یہ بات تم سے تعلق نہیں رکھتی، ایک عورت ہے اور اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر آپ اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت ام کلثوم سے فرمایا کہ ذرا تیار ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ پھر آپ ان کو لے کر اس عرابی کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ کیا تم اس عورت کو اندر جانے کی اجازت دیتے ہو؟ اس کی وجہ سے تنہائی کی تکلیف رفع ہو جائے گی۔ اس عرابی نے اجازت دی تو آپ اندر تشریف لے گئیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ام کلثوم نے پکار کر کہا، امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری دیجئے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس عرابی نے جو امیر المومنین کہتے سنا تو کانپ گیا اور جلدی سے مؤدب ہو کر بیٹھا اور معذرت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، صبح ہمارے پاس آنا۔ آپ نے اس بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ شام سے واپس ہوئے تو تنہا گشت کر رہے تھے کہ ایک بڑھیا ملی۔ اس سے آپ نے حالات پوچھنا شروع کیے کہ عمر تمہارا جو امیر المومنین ہے کیسا آدمی ہے؟ اس بڑھیا نے برائی بیان کی اور کہا کہ جب سے وہ خلیفہ ہوا ہے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کو تمہارا حال کیا معلوم؟ تم نے اس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ بڑھیا نے کہا کہ وہ امیر المومنین ہے، اس کو خود مشرق سے مغرب تک کا حال معلوم کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور فرمایا کہ مجھے عمر پر رحم آتا ہے۔ اچھا، تمہارے اوپر جو اس نے ظلم کیا اس کا کیا معاوضہ لوگی؟ بڑھیا نے کہا کہ میرے ساتھ تمسخر مت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمسخر نہیں کرتا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہوں نے کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب بڑھیا کے حواس گم ہو گئے اور اس نے یہ سوچا کہ میں امیر المومنین کے سامنے ان کے منہ پر ان کی برائی کہتی رہی۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ حرج نہیں۔
پھر ایک چمڑے کے ٹکڑے پر تحریر لکھوائی کہ عمر نے اپنا ظلم اس بڑھیا سے 50 اشرفی کے عوض میں معاف کروا لیا ہے، اب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اس پر حضرت علی اور ابن مسعود کی گواہی بھی کروائی۔ ایک شب حضرت عمر فاروق گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر کے قریب پہنچے تو سنا کہ ایک ضعیفہ اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملا کر بیچا جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ اس وقت نہ تو امیر المومنین یہاں ہیں اور نہ ہی کوئی منادی۔ لڑکی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ظاہر میں تو ان کی اطاعت کریں اور باطن میں مخالفت۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور اپنے غلام اسلم سے کہا جو اس وقت آپ کے ہمراہ موجود تھے کہ اس مکان کی کوئی نشانی بنا لو۔ دوسرے دن وہاں آپ نے ایک شخص کو بھیجا اور اس کو اپنے صاحبزادے حضرت عاصم کے لیے پیغام دیا اور فرمایا کہ اس میں برکت ہوگی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی لڑکی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ ایک شب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک عورت تھی اور اس کے گرد چند بچے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور چولہے پر ایک دیچکی چڑھا رکھی تھی۔ آپ نے اس عورت سے دریافت کیا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے۔ آپ نے پوچھا کہ دیچکی میں کیا چیز پک رہی ہے؟ اس نے کہا اس میں تو میں نے پانی بھر دیا ہے، ان لڑکوں کو بہلا رہی ہوں کہ کسی طرح سو جائیں۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً صدقے کے بیت المال میں تشریف لے گئے اور وہاں سے کچھ چیزیں، آٹا اور گھی، چربی، کچھ چھہارے اور کچھ کپڑے اور کچھ نقدی لے کر آپ نے فرمایا اے اسلم ان سب چیزوں کو میری پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم نے کہا امیر المومنین میں لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ روز قیامت تو باز پرس مجھ سے ہوگی۔ غرض کہ اپنی پیٹھ پر آپ نے سامان لادا اور اس عورت کے مکان تک پہنچے۔ آپ نے بچوں کے لیے خود کھانا تیار کیا، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک جو بڑی تھی اس کے بالوں میں دھواں بھر گیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا تو آپ نے بچوں کو اٹھایا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ جب بچے سیر ہو گئے تو پھر آپ وہاں سے ہٹے۔